آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، لِمَا تُؤْذُونَنِی کیوں تم مجھ کو اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو، انی رسول اللہ الیکم بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ صف بندی کی بات کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ ان کی قوم نے ان کی باتیں نہ مانی، یہ جانتے ہوئے کہ حضرت موسیٰ اللہ کے رسول ہیں۔ بنی اسرائیل ان کی بات نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ اپنی زبان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچاتے تھے، حتیٰ کہ بعض جسمانی عیوب ان کی طرف منسوب کرتے تھے، حالانکہ وہ بیماری ان کے اندر نہیں تھی۔ اس بارے میں روایت آتی ہے بخاری کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمیلے اور ستر پوشی کرنے والے آدمی تھے، اللہ سے شرم و حیا کی وجہ سے ان کے جسم کا کوئی بھی قابل ستر حصہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ بنی اسرائیل کے بعض لوگوں نے ان کو ستایا، وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام جو اس قدر اپنا جسم چھپاتے ہیں تو ضرور ان میں کوئی عیب ہے، یا برس ہے، یا فتق ہے، یا پھر کوئی اور بیماری۔ فتق کہتے ہیں موٹاپے سے بدن کا پھیلا ہوا ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی بے عیبی لوگوں پر ظاہر ہو جائے، تو ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام غسل کے لیے الگ ہوئے۔ انہوں نے اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھ کر نہانا شروع کیا۔ جب نہا چکے اور پتھر پر سے کپڑے لینے لگے تو پتھر ان کے کپڑے لے کر بھاگ پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی لی اور پتھر کے پیچھے یہ کہتے ہوئے بھاگے، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ وہ پتھر بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں جا کر رک گیا، اور بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ دیکھ لیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے اس میں وہ بہترین جسم والے تھے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس عیب سے جو وہ ان کی طرف منسوب کرتے تھے بری کر دیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے کر پہنے اور پتھر کو عصا سے مارنا شروع کیا۔ اللہ کی قسم پتھر میں ان کی مار کے نشان پڑ گئے، 3 یا 4 یا 5۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ نے اسے اس سے پاک ثابت کر دیا جو انہوں نے کہا، اور وہ اللہ کے ہاں بڑے مرتبے والے تھے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے بہت زیادہ پریشان کیا اور دکھ پہنچایا، اور اتنا دکھ پہنچایا شاید ہی کسی دوسری قوم نے پہنچایا ہو، حالانکہ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے کتنی بحث کی تھی اور سوال کر کر کے حضرت موسیٰ کو پریشان کر دیا تھا۔ جب فرعون سے نجات ملی اور آگے روانہ ہوئے تو ایک قوم کو بت پوجتے دیکھ کر کہنے لگے، موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک ایسا بت بنا دو جس کی ہم پوجا کرتے رہیں۔ پھر میدان تیہ میں ان کو من و سلوہ مل رہا تھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ یہ روز روز ایک ہی جیسی غذا کھا کے ہم تنگ آ گئے ہیں، ہمیں تو سبزیاں اور دالیں چاہیے۔ پھر حضرت موسیٰ تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی اور کہنے لگے کہ موسیٰ تو بھول کر طور پر چلے گئے ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ارض شام میں جہاد کرنے کے لیے کہا تھا تو بھی وہ کہنے لگے کہ موسیٰ وہاں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم ان سے نہیں لڑ سکتے،
اگر اتنا ہی جہاد ضروری ہے تو تم اور تمہارا رب دونوں جا کر ان سے جہاد کرو، ہم تو یہیں بیٹھیں گے۔ تو انہوں نے بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کی اذیتوں پر صبر کرتے رہتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تو ایک شخص کہنے لگا اس تقسیم سے اللہ کی رضامندی مقصود نہیں ہے، یعنی اس نے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم کو ناانصافی پر کہا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے یہ بات بیان کی تو آپ کو سخت غصہ آ گیا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے چہرے پر غصے کے آثار پائے۔ بہرحال بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی لیکن انہوں نے صبر کیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو ان کی قوم میں بدعہدی، بد اخلاقی اور نافرمانی بہت زیادہ آ چکی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما، پھر جب زاغو، وہ ٹیڑے ہوئے، ازاغ اللہ، ٹیڑھا کر دیا اللہ نے قلوبہم، ان کے دلوں کو، نبی کی شان میں گستاخیاں کرتے، ان کو دکھ پہنچاتے، ان کی فطرت ہی کچھ ایسی ٹیڑھی بن چکی تھی، کسی صورت سیدھے راستے پر نہیں چلتے تھے، تو جو سیدھے راستے پر نہ چلے تو اللہ اس کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلما زاغوا ازاغ اللہ۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ کسی کے پاس نیکی کا موقع ہو اور وہ اس کو نہ کرے تو پھر اللہ اس سے وہ موقع لے لیتے ہیں۔ ان کے پاس علم تھا، اس کے باوجود بھی انہوں نے حق کی پیروی نہ کی، ان کے دلوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا فاسق قوم کو۔ تو جیسا یہ چاہ رہے تھے ویسا اللہ نے ان کو کر دیا۔ یہ بھٹکنا چاہ رہے تھے، اللہ نے ان کو بھٹکا دیا، کیونکہ اللہ کا یہ دستور نہیں کہ وہ ٹیڑھی راہ اختیار کرنے والوں کو زبردستی سیدھی راہ پر ڈالے، اس لیے کہ ایسا کرنے سے اس دنیا میں انسان کی آزمائش کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ کہ اگر کوئی شخص ہدایت کا چاہنے والا ہوتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، لیکن اگر کوئی ہدایت کو پسند نہیں کرتا، اس کا دل اس ہدایت کو قبول نہیں کرتا، اس کا دل ٹیڑھا ہونا چاہتا ہے، تو پھر اللہ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ ایسے حدیں پار کرنے والے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، بے شک میں رسول ہوں اللہ کا، الیکم تمہاری طرف۔ اب یہاں پر حضرت عیسیٰ کا قصہ اس لیے بیان فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے جس طرح حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی، اسی طرح انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صرف آپ ہی کو نہیں جھٹلایا جا رہا، آپ سے پہلے بڑے بڑے رسول آئے، ان کو بھی جھٹلایا گیا، جن میں پہلی مثال موسیٰ علیہ السلام کی دی گئی اور پھر دوسری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی دی جا رہی ہے۔ یہ بھی بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما، تصدیق کرنے والا ہوں واسطے اس کے جو بین یدیہ، میرے آگے ہے، من التوراۃ، تورات میں سے۔ ایک تو وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے، دوسرے وہ تورات کی تصدیق کے لیے بھی بھیجے گئے تھے، اور تیسری بات وہ مبشرن، اور خوشخبری دینے والا ہوں، بے رسول، ایک رسول کی، یاتی، آئے گا، من بعدی، میرے بعد، اسمہ، اس کا نام، احمد، احمد ہوگا۔
عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے یہودیوں سے کہا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. یعنی اللہ نے ان کو انجیل دی تھی جس میں ان کے لیے ہدایت تھی. پھر انہوں نے دوسری بات جو کہی کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے آگے تورات میں سے ہے. یعنی میں وہی دعوت لے کر آیا ہوں جو تورات کی دعوت ہے، اور تورات کی دعوت بھی توحید پر ہی تھی. اور تیسری بات انہوں نے یہ کی کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام احمد ہوگا. یہاں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی اس میں واضح طور پر موجود ہے، احمد. احمد کے دو معنی ہیں. ایک معنی کہ اپنے پروردگار کی بہت زیادہ حمد بیان کرنے والا، یعنی یہ فاعل سے مبالغے کا صیغہ ہے. دوسرے تمام لوگوں سے اللہ کی زیادہ حمد کرنے والا. اور اگر مفعول ہو تو آپ کے کمالات اور خوبیوں کی وجہ سے جتنی آپ کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی اتنی کسی کی بھی نہیں کی گئی. یعنی وہ بندہ جس کی بندوں میں سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور یہ دونوں صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پائی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی کچھ نام احادیث سے پتہ چلتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کچھ نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں یعنی مٹانے والا، اللہ کفر کو میرے ذریعے سے مٹائے گا، میں حاشر ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو حشر میں میرے بعد جمع کرے گا، اور میں عاقب یعنی سب نبیوں کے بعد آنے والا ہوں. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کئی نام ہم سے بیان کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں مقفی یعنی عاقب ہوں، میں حاشر ہوں، میں نبی التوبہ یعنی جس کے ہاتھ پر لوگوں کی توبہ قبول ہو، اور نبی الرحمہ ہوں یعنی جس نبی کی شریعت سراسر رحمت ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معاملے کی ابتدا کیا ہے، یعنی آپ کی ابتدائی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میری والدہ نے خواب دیکھا کہ ان میں سے ایک ایسا نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. فلما پھر جب جاءہم وہ آیا ان کے پاس، بالبیناتی 7 روشن دلائل کے. جاءہم وہ آیا ان کے پاس. اگر ہم پہلا معنی حضرت عیسیٰ کا لیں تو حضرت عیسیٰ آئے تھے ہم بنی اسرائیلیوں کے پاس بالبینات 7 روشن دلائل کے. مراد عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. قولو انہوں نے کہا یعنی بنی اسرائیل نے کہا ھذا سحر مبین یہ جادو ہے کھلا. فلما جاءہم پھر وہ آیا ان کے پاس. دوسرا معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اہل مکہ کے پاس بالبینات 7 روشن دلائل کے واضح نشانیوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. قولو انہوں نے کہا یعنی اہل مکہ نے کہا ھذا یہ سحر مبین یہ جادو ہے کھلا. تو انہوں نے جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو سری جادو کہہ دیا، اسی طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فریب اور جادو کہہ دیا. دراصل وہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے. حضرت عیسیٰ کے دور کے لوگ حضرت عیسیٰ پر
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی لیے وہ ایمان نہ لانے کی خاطر طرح طرح کے الزام لگایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، آپ کی قوم کے لوگ آپ کا انکار کرتے ہیں تو آپ سے پہلے کے انبیاء کے قوم کے لوگوں نے بھی ان کا انکار کیا۔ اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔